اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں جو ابھی تلاوت ہوئی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا۔ چونکہ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کتاب حکیم کا تعارف کرواتے ہوئے ایک دعویٰ پیش کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی محترم اور معظم ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی عیب اور ریب نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس لیے کہ اس کتاب میں متقین کے لیے رہنمائی ہے، اور جس کتاب سے متقین کو رہنمائی ملے وہ یقیناً لا ریب اور بے عیب ہے۔ اب وہ متقین کن صفات کے حامل ہیں، ان کا ایمانی مقام کیا ہے، وہ ان آیات میں بیان فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایسے مومنین جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ہمارا دیا ہوا رزق ہمارے ہی راستے میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ متقین وہ ہیں کہ وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو شریعت نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں اور ان پر جتنے احکامات نازل ہوئے ان سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور ان کا آخرت پر پکا یقین ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کاملہ پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ترین ہیں۔ اب یہاں ان آیات میں سب سے پہلے اللہ نے متقین کا جو پہلا مرتبہ بیان کیا وہ یہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ ایک ذات اللہ کی جس کو انہوں نے دیکھا نہیں، اور اس ذات کی طرف سے جتنے بھی پیغامات دیے گئے ان تمام پیغامات پر ایمان لے آئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اندیکھی ذات پر ایمان لے آئے، ایک چیز کو دیکھا بھی نہیں اور دیکھنا ممکن بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو مان لینا یہ مشکل ہے، اور اللہ کی ذات کو بغیر دیکھے ماننا یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کتاب کے پیغام پر اس ذات پر ایمان لایا کہ جس کو نہ کوئی دیکھ سکتا تھا، نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ بعد میں دیکھ سکتا ہے، تو اس لیے کہا یؤمنون بالغیب۔ ان کے ایمانی معیار کی پہلی اور ابتدائی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
اب اللہ کی ذات بھی غیب ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دیگر چیزیں جو دنیا میں ظاہر نہیں ہیں، مثال کے طور پر جنت ہے، جہنم ہے، ان کا اقرار کرنا اور مان لینا، یہ بھی غیوبات میں شامل ہے۔ غرض ہے کہ غیب پر ایمان رکھنا یہ متقین کی پہلی علامت ہے، اور وہ صرف غیب پر ایمان نہیں رکھتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس ذات پر ایمان لانے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ذات کو ماننے کے بعد اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات پر ایمان رکھنے کے بعد دن میں 5 مرتبہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، 5 مرتبہ کھڑے ہو کر، اس کے سامنے کھڑے ہو کر، اور یہ اظہار بندگی کرتے ہیں کہ جس ذات کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کے سامنے سر بسجود ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو یہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ جس ذات کو ہم نے مانا اس کی بڑائی کا اعلان ہے، اور ہم اس کے سامنے اس کی عبودیت میں آ کر اس کی عبادت کو بجا لا رہے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جیسے ان کو حکم دیا ویسے ہی اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ نماز کا تعلیم کروایا، اس طریقے پر نماز ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر ہم نے ان کو رزق دیا، اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہاں جو تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وہ نماز کے بعد ہے اللہ کے راستے میں انفاق کرنا، خرچ کرنا، اور اللہ نے جو جملہ استعمال کیا وہ بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان ایمان والوں اور متقین کو جو ہم نے رزق دیا، ينفقون، وہ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ گویا یہ اللہ رب العالمین بتلا رہے ہیں کہ روزی کا رزاق تو میں ہوں، میں نے ان کو دیا، جب میں نے دیا اور میں نے کہا میرے لیے ہی خرچ کرو، تو وہ اپنی اسی دولت کو جو میں نے دی تھی وہ اس کو میرے لیے خرچ کرنے لگے۔ جس ذات پر ایمان لائے اس کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہوئی ذات پر نماز قائم کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ، اور اس کی وجود کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، اور صرف جسمانی عبادت نہیں، مالی عبادت بھی بجا لاتے ہیں کہ اس کا جب پیغام آتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تو پھر ہم نے جو ان کو دیا وہ واپس ہمارے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ان کی صفات بیان فرمائی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ ایمان والے وہ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قرآن حکیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی اس پر وہ ایمان لے آئے، پورا ایمان لائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر ایمان لائے، اور آپ پر جو بھی شریعت آئی اس پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جتنی بھی شریعتیں اور کتابیں آئی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور ان کو یہ یقین ہے کہ ہم آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، آخرت پر پکا یقین ہے۔ اب یہ جو ایمان والوں کی اور اہل تقوی کی صفات بیان فرمائی، بظاہر یہ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی صفات لگتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو اس میں اللہ رب العالمین نے وہ صفات بیان فرمائی کہ جن کو اختیار کرنا انسان کے لیے بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ سابقہ شریعتیں بھی گزر گئی، لیکن سابقہ انبیاء بھی ہم نے دیکھے نہیں، ہمارے سامنے ان کی کوئی حقیقت تو نہیں، قرآن پاک نے آ کر وضاحت کی، ہم نے اس کو مان لیا، اور پھر جو قرآن پاک ہمارے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی، اس پر بھی ایمان لایا، اور مر جانے کے بعد پھر دوبارہ سے زندہ ہونا، اس کو ماننا بھی ذرا مشکل ہے۔ جو لوگ اپنی عقل پر چلتے ہیں اور اپنی عقل کے تابع ہوتے ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن حضرات صحابہ کرام نے ان چیزوں پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد ان کو جب مانا تو اللہ رب العالمین نے آخر میں نتیجہ پیش کیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
یہ صفات جب انسان اختیار کرتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے آئے اور نماز کا قیام کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور سابقہ تمام انبیاء اکرام اور ان کی شریعتوں پر ایمان رکھنا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا، جب یہ یقین پیدا ہوگا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ایک ایسی جماعت ہے اہل تقویٰ کی کہ جن کو اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت پر بٹھا دیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کامیابی مقدر ہو گئی۔ گویا ان آیات نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے ہدایت کی سواری پر سوار ہونا ہے اور اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر چلانا ہے تو یہ صفات اختیار کرنی پڑیں گی، اور اگر کامیابی کو اختیار کرنا ہے تو یہی صفات اختیار کرنی پڑے گی۔ ان صفات کے بغیر نہ انسان ہدایت پر چل سکتا ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی اور ہدایت انہی صفات میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان صفات سے متصف فرما کر ہمیں ہدایت کے راستے پر اور کامیابی کے راستے پر چلا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Oh